تمام تعریفات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات، التحیات والصلاوات والطیبات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں، جو کل کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، رحمۃ للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے انسان اللہ رب العالمین کی وہ تخلیق ہے جس پر ساری کائنات کو رشک بھی آتا ہے اور اس کی عجلت اور نادانی پر حیرت بھی کرتی ہے۔ عجلت اور نادانی اس انداز میں کہ جب اللہ رب العالمین نے بار امانت آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمایا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو سب نے اس بار امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے آگے بڑھ کر اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو انہیں تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے جو خاص رابطہ، تعلق، اپنی مدد، حمایت، شفقت، رحمت دی ہے کہ برسہ برس تک بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی، حکم عدولی، بغاوت کا راستہ چلنے والے آدم کے بیٹے کو اگر اپنے رب کا خیال آ جائے اور وہ اس کی طرف پلٹ آئے تو وہ انہیں اس طرح معاف کر دیتا ہے گویا انہوں نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر اختیار کی وہ طاقت عطا ہوئی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستوں کی سمجھ ودیت فرما کر کھلی چھوٹ دے دی کہ جس راستے کو چاہو اختیار کر لو۔ یہ انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو اختیار نہیں ملا۔ لیکن انسان سے زیادہ ناسمجھ مخلوق بھی شاید کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں نسیان کا عنصر رکھا گیا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے خزانے سے یہ خزانہ عطا کیا ہے کہ جب تم ہر رات کو یہ وظیفہ پڑھو گے، ان آیات کی تکرار اور ان آیات کا اعادہ کر کے اپنے آپ کو اس ایقان کی منزل پر لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات انسان کے لیے کافی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا،
کسی بدو سے کسی نے کہا کہ تو اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے، قیامت سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بدو دیہاتی کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن تجھے حساب کتاب کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ اسے ڈر لگا، پوچھا کہ حساب لے گا کون؟ کہا اللہ حساب لے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور کہا اگر اللہ لے گا تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پھر خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہے۔ وہی اللہ جو مواخذہ کرنے کی طاقت، قوت، اقتدار اور اختیار رکھتا ہے، وہی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ پروردگار عالم اگر ہم سے کبھی کوئی خطا ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے تو آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اس نے سکھایا ہے کہ ان انداز سے مجھے پکارو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، بخشنے کی طاقت بھی آپ کی ہے، معاف کرنے اور رحم فرمانے کا اختیار بھی آپ کو ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کو اللہ قادر مطلق تسلیم کیا، اور دوسری چیز اگر اللہ رب العالمین روٹ گیا تو کچھ پلے نہیں بچے گا، اس بات کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک خاتون آئیں جن کا نہ کوئی باپ تھا، نہ کوئی بھائی تھا، نہ رشتہ دار تھا۔ اللہ کے حبیب امیر مدینہ، مسلمانوں کے قائد اور رہبر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ کو اختیار دیتی ہوں، آپ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں، جس سے چاہیں آپ میرا نکاح کر دیں۔ ایک صحابی، ان کا بھی کوئی رشتہ دار، عزیز، اقارب کوئی موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے میرا نکاح فرما دیجئے۔ آپ نے کہا حل لک من شیء، تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ مالی پوزیشن کیا ہے؟ پیسہ کتنا ہے؟ آج رشتے جوڑتے ہوئے یہی سوال کیا جاتا ہے، دوستیاں اختیار کرتے ہوئے یہی پوچھا جاتا ہے۔ آج معاشرے میں عزت، تکریم، مقام، عہدے، مرتبے انہی کو ملتے ہیں جن کی مالی حیثیت، مالی پوزیشن ساؤنڈ ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا تلاش کرو، شاید کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ نے کہا اللہ کے حبیب یہ جو چادر باندھا ہوا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ چادر اس کو دو گے تو تم کیا باندھو گے؟ پھر آپ نے پوچھا حل لک معک من القرآن، کیا قرآن سے کچھ تمہیں یاد ہے؟ صاحب یہ رسول خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ، سورۃ کذا و سورۃ کذا و سورۃ کذا، مجھے فلاں سورت بھی حفظ ہے، مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے، مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے میں نے ان سورتوں کے ساتھ اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، یہ تیرا مہر ہے، اس کا مہر ہے، تو اسے یہ صورتیں یاد کرا دینا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے۔ ہم ایٹامک پاور رکھتے ہیں، دنیا کی ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، میجورٹی ینگ جنریشن کی، بہترین دماغ موجود ہیں، سائنٹسٹ موجود ہیں،
لیکن آج ہم سے زیادہ گئی گزری قوم معدود چند دنیا میں رہ چکی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں ایک فرسٹریشن پیدا ہو رہا ہے۔ ڈگریاں جمع کرنے کے باوجود جب جاب نہیں ملتی، ہنر ہونے کے باوجود جب کام نہیں ملتا، اور کام پر ہونے کے باوجود جب بچوں کی درست انداز میں ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو فرسٹریشن کا انسان شکار ہوتا ہے۔ پہلے یاسیت، اداسی، پھر مایوسی اس کے اندر جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن بیماری کا رونا رونے سے بیماری دور نہیں ہوتی جب تک بیماری کی تشخیص نہ کرائی جائے۔ بیماری پیدا ہونے کے سبب کو جانچا اور پرکھا نہ جائے، وہ بیماری کا سبب تلاش کر کے دور نہ کیا جائے، تب تک بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ دوائیں کھاتے رہیں گے، بیماری موجود رہے گی۔ آپ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے، شفا خانے تبدیل کراتے رہیں گے، لیکن بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ دوا بھی کھا رہے ہیں، مرض بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ وجہ معلوم نہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے وجہ بتائی تھی، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ایمان لانے کے باوجود ہماری یاد سے پہلو تہی برتے گا، مومن ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن کو چھوڑ دے گا، نماز سے تعلق توڑ دے گا، جو ہمارا ہو کر جینے کی کوشش نہ کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج مارکیٹ میں سامان بھرا ہوا ہے لیکن خریدار نہیں ہے۔ خریدار کو ضرورت ہے لیکن پرچیزنگ پار نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ جن کے پاس بینک میں پیسہ ہے وہ نکالنے کو آمادہ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے۔ لوگوں نے جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اس پیسے کو بینکوں سے نکال کر سونا خرید لیا۔ کیوں؟ سرکار پر اعتماد نہیں ہے۔ دور کیوں جائیے، بھائی کو بھائی پر، باپ کو اولاد پر، اولاد کو اپنے والدین پر اعتماد نہیں ہے۔ زوجین جنہیں قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، ان دونوں کو بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ آجر اور اجیر کے درمیان اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ آپ کا، میرا، ہمارا اپنے رب پر اعتماد نہیں رہا، بھروسہ نہیں رہا۔ کوئی پریشان حال ہو، آپ اس کو تسلی دیں کہ اللہ ہے نا، تو اسے تسلی نہیں ملتی۔ آپ اسے 5000 کا نوٹ نکال کر دیں، اسے تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ آج کے مسلمان کا ایمان اللہ پر نہیں، روپے پر ہے، درہم دینار پر ہے۔ وہ رب کو رازق نہیں سمجھتا، وہ اپنی روزی کو، اپنے رزق کو نوکری سے مشروط کرتا ہے، ملازمت سے مشروط کرتا ہے، کاروبار سے مشروط کرتا ہے۔ یہ اسباب ہیں لیکن مسبب الاسباب سے ہیں۔ اگر مسبب الاسباب نہ چاہے، اسباب ہونے کے باوجود کام نہیں بن سکتا۔ یہ اسباب ہیں لیکن مسبب الاسباب نے یہ اسباب پیدا کر کے رکھے ہیں۔ اگر اس سے نہ بنا کے رکھی جائے تو اسباب کے باوجود بھی ناکامی مقدر بنتی ہے، شکست مقدر بنتی ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا، واقعہ لمبا ہے اور میں اسے پوری تفصیل اور جزیات کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، اشارتاً بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے زیادہ تر احباب نے سن رکھا ہو۔ ایک شخص تھا جس کا اللہ پر ایمان تھا، توکل تھا، بھروسہ تھا،
اور وہ اللہ سے محبت کے تعلق سے سرشار تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، انہیں کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلا۔ راستے میں شیطان انسانی شکل میں آ کر کھڑا ہوا اور کہا کیوں توڑنا چاہتا ہے؟ تو نہیں کرنا چاہتا عبادت نہ کر، تو اپنی نمازیں پڑھتا رہے، اپنے سجدے کرتا رہے، اپنی تسبیحات رولتا رہے، جس طرح آج مسلمانوں کا عمل ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جہاد کرو، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، مشقت کرو، لڑو، فتح مند ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ جس طرح 313 کے ساتھ اللہ کی مدد ایسے آئی کہ آسمان سے فرشتے قطار بنا کر نازل ہونے لگے۔ پھر بھی قرآن نے کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تم فرشتوں پر مدد کا اعتبار نہ کرنا، یہ فرشتے اللہ کے اذن سے اترتے ہیں، اصل میں مدد تو اللہ رب العالمین ہی کی تھی۔ انہوں نے کہا موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑائی کرے، جب فتح ہو جائے تو ہمیں اعلان کرنا، ہمیں بتانا، ہم بھی آ جائیں گے جشن منانے کے لیے، باقی لڑنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم کشمکش میں حصے دار نہیں بن سکتے، ہم غیر جانبدار ہیں۔ آج کے مسلمان نے بھی بعین ہی اسی طرح اپنے آپ کو ہر قسم کے معاملے سے الگ تھلگ کر لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ دیا، اللہ نے کہا تھا میں وعدہ کر رہا ہوں رزق کا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر انسان تو کجا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے اس کے عارضی رہنے کی جگہ بھی، مستقل سپرد کیے جانے کی جگہ بھی۔ کُلٌّ فِي کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح کتاب تقدیر میں درج ہے۔ ہم نے کہا اللہ پاک رہنے دیجئے، رزق کا معاملہ آپ ہمارے سپورٹ کیجئے، ہم خود کمائیں گے، ہم خود محنت کریں گے، ہم اسٹرگل کریں گے، ہم چور دروازے نکالیں گے، ہم کھانچے ڈھونڈیں گے، ہم رشوت کے دروازے کھولیں گے، ہم سود کا بیوپار کریں گے، ہم اپنی معیشت کو خود دیکھ لیں گے۔ آپ ایسا کریں دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیں، آپ ایسا کریں فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کرا دیں، آپ ایسا کریں سارے عالم میں امن قائم کرا دیں، سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیں، دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ جو کام ہمارے ذمہ تھا اللہ پاک کے ذمہ کر دیا، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا ہم نے کہا ہمیں دے دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ کر کے دیکھ لو۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ 2021 گیا، 2022 آیا، ابھی لوگوں کی عادت نہیں بنی تھی 2022 لکھنے کی، غلطی کر دیتے تھے تو 2023 کھڑا ہو گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے ساعتوں کی طرح، جیسے شعلہ جلایا اور بجھ گیا اس طرح۔ لیکن ہم نے سدھرنے کی کوشش نہیں کی۔ 2020 میں 2021 میں بھی ہم نے یہ سجیشن دیا تھا کہ قرآن سے رابطہ جوڑو، اپنے بچوں کے اسکولز کو، اپنے بچوں کے کالجز کو، یونیورسٹیز کی پڑھائی کو ثانوی حیثیت دو، قرآن کو، نماز کو اولیت دو، تمہارے مسائل حل ہوں گے، تمہاری مشکلات آسان ہوں گی۔ ہم نے کہا نہیں، اچھے اسکول میں داخلہ ملے گا تو بچوں کی پرسنٹیج اچھی آئے گی، تو یونیورسٹی میں داخلہ ہوگا، تو بچے ڈاکٹر بنیں گے، تو بچے انجینئر بنیں گے۔ کیا ہوگا اس سے؟ قرآن نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق، اللہ کی نعمتیں آسمانوں میں ہیں، تم زمین پر ڈھونڈتے ہو، اللہ نے انہیں آسمانوں میں رکھا ہے۔ زمین پر سجدوں کی کثرت سے اللہ تمہاری دنیا بھی جنت بنائے گا اور جنت بھی یقینی بنائے گا۔ معیشت تنگ ہو چکی ہے، ہم ہی لوگ تھے، ہمارا بچپن تھا، ہمارے بزرگوں کی جوانیاں تھیں، کوئی دور کی بات نہیں،
گھر میں ایک آدمی کمانے والا ہوا کرتا تھا، اس کے 7 بیٹے کھانے والے تھے، 3 بیٹیاں کھانے والی تھیں، مہمان بھی آتے رہتے تھے، کئی دن کزنز بھی گھر میں ٹھہرتے تھے، لیکن کبھی بھی کھانے کا ناغہ نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے برکتیں روٹ گئیں، رحمتیں روٹ گئیں۔ تو اس سے کہا بھائی تو اپنی نمازیں پڑھتا رہے، کڑھاڑا لے کے گھر جا، اس کو چھپا کے رکھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، جو تیرا جی چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے کر، تیرا کیا جا رہا ہے؟ کوئی درخت کو پوجتا ہے، پوجنے دے۔ اس نے کہا نہیں میں شرک ہونے نہیں دوں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر، تو روزانہ جب نماز سے فارغ ہوگا اپنی جائے نماز کا کونا ہٹانا، وہاں سے تجھے 1 دینار ملا کرے گا۔ مطمئن ہے؟ مکمکا ہو گیا، بارگیننگ کر لی، چل ٹھیک ہے، اوکے، سمجھوتا کر لیا۔ اور بعد نے اس کی تشریحات میں لکھا ہے مقابلہ ہوا، مقابلے کے بعد وہ جیت گیا، وہ شخص جو شیطان جس شخص کے روپ میں تھا وہ ہار گیا۔ اس وقت شیطان نے یہ پیشکش کی کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے اور اس درخت کو کاٹنے سے باز آ جائے تو میں تجھے روزانہ 1 دینار دیا کروں گا، ہر روز نماز کے بعد تجھے 1 دینار ملے گا۔ 1 دینار بڑی رقم، وہ تیار ہو گیا، روزانہ گھر بیٹھے 1 دینار آ رہا ہے۔ ایک دن جو سلام پھیرا، جائے نماز کا کونا ہٹایا تو دینار موجود نہیں تھا۔ میں کہا شاید ظہر میں آئے، شاید عصر میں آئے، شاید مغرب میں آئے، لیکن دینار تھا ہی نہیں۔ اس نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر پہنچا۔ اب کی بات جو کشتی ہوئی، شیطان اس پر حاوی ہو گیا اور اسے مارنے کے در پہ تھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا مجھے چھوڑ دے، میں درخت بھی نہیں کاٹوں گا، لیکن وجہ تو بتا، آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے میں تجھ پر قادر تھا، آج تو مجھ پر قادر ہو گیا۔ اس نے کہا تو نہ پہلے لڑ رہا تھا نہ اب لڑ رہا ہے، پہلے تیرے اندر ایمان تھا جو اس نے مجھے شکست دی تھی، آج تو اللہ کی خاطر درخت کاٹنے نہیں آیا، تو 1 دینار کی خاطر آیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیری قوت سلب کر لی ہے، تجھے طاقت سے محروم کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاشْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم تم کو دیں گے۔ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، نماز تو پڑھو۔ آج نماز پڑھنے والوں کو ملا کہا جاتا ہے، کوئی 5 وقت نماز پڑھے اور کہے یار نماز، تو کہتے ہیں ابے تو ملا ہو گیا یار، ابے کاروبار کا ٹائم ہے، کاروبار کے ٹائم پہ نماز پڑھ لیجیے بعد میں۔ نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو اللہ کے قریب آتا ہے نا، اللہ اسے قریب کرتا ہے، جو اللہ سے دور جاتا ہے اللہ بھی اسے دور کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اللہ بھی ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو غنی حمید ہے، اسے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی تو ہمیں آزمانے کے لیے دی گئی تھی، ہمیں پرکھنے کے لیے عطا ہوئی تھی۔ الذی خلق الموت والحیات، موت بھی اسی لیے ہے، زندگی بھی اسی لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم نے کہا زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم عیش کریں، پیسہ کمائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ باپوں کی زندگیوں کا مشن یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں۔ کسی کی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں، اس کی شادی ہو جائے، پورا خاندان مبارکباد دیتا ہے، بہت بہت مبارک ہو، آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اور وہ فرض جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے کاندھے پر ڈالا تھا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہ بار امامت، بار امانت کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، تم نے زمین پر اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کو لاگو کرنا ہے، اس فرض کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔
اس کی کوئی وقت نہیں رہی، وہ یاد بھی نہیں رہا، بھول گئے۔ اس لیے میں نے کہا بھول چوک پر، خطا پر اللہ نے درگزر رکھی ہے، لیکن تب جب تسلیم تو کی جائے اپنی غلطی، ندامت کا عنصر تو ہو، انسان مانے تو صحیح کہ میرا قصور ہے۔ اگر نماز کو 5 وقت نماز پڑھنے کو بھی کوئی ضروری نہیں سمجھتا، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے نظام کو قائم کرنے کی جستجو میں نہیں لگتے اور سمجھتے ہیں یہ 5 وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آ کر نماز پڑھ لینا، جماعت نکل گئی تو گھر میں پڑھ لینا، بس ذمہ داری پوری ہو گئی، جمعے میں آ کے نماز پڑھ لی، ہو گیا نظام پورا۔ مجھے معاف کر دیجئے، آج کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو کیموفلاج کر رکھا ہے، بھیس اوڑے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے اسلام کا، ایمان کا۔ ہمارے دل میں اگر اللہ کا تقوی ہوتا ہم نمازوں کی طرف اس طرح دوڑ کر جاتے جس طرح بازاروں میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ آواز لگانے والا آواز لگاتا حی علی الفلاح، آؤ سکسیس کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے کہ یہاں کامیابی ملے گی، ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ یہاں کامیابی ملے گی۔ ہم تو کہتے ہیں کامیابی تو صبح 10 بجے اٹھنے میں ہے، کامیابی رات 5 بجے سونے میں ہے۔ 5 بجے تک موبائل پر لگے رہو، 5 بجے تک گیم دیکھتے رہو، کھیلتے رہو، ویڈیوز دیکھتے رہو، 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے کنورسیشن، چیٹنگ کرتے رہو، اور جب کامیابی کا وقت آئے اس وقت سو کے بیٹھ جاؤ۔ جب کامیابی 2 بام کے فاصلے پہ رہ جائے، نہ تھک اے شب تاریک کے راہی، ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید کو چھوڑا گیا، اللہ رب العالمین سے تعلق کو توڑا گیا۔ آج اللہ سے رابطوں کو مضبوط بنائیے، ہماری معیشت میں سدھار پیدا ہوگا، معیشت سدھر جائے گی، کاروبار بہترین ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے، وہ قرآن جس کا پہلا سبق ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا وعدہ ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جب کبھی مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات کے دروازوں پہ دروازے بند ہوں، تالوں پہ تالے لگ جائیں، ہر قسم کی بندش کے سامنا ہو، تو ایک کام کر لینا، اللہ کے تقوی کا راستہ اختیار کر لینا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ تمہارے لیے نجات کے راستے کھول دے گا، اللہ خلاصی کی راہیں خود بخود عطا فرمائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں ایسی جگہوں سے رزق پہنچائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ کر کے دیکھیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلا قدم آپ نے بڑھانا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، استعداد کے مطابق، بساط کے مطابق، حیثیت کے مطابق پہلا قدم آپ نے بڑھانا ہے، پھر رب تعالیٰ اپنی طاقتوں کے اعتبار سے، اپنی قوتوں کی نسبتوں سے، اپنی پاور کے حساب سے جب اپنا قدم رحمت کا آپ کی طرف بڑھائے گا، ساری دنیا کے رخ آپ کی طرف ہو جائیں گے۔ ملازمت کیا چیز ہے، کاروبار کیا چیز ہے، باس کیا ہوتا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسے سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، سجدوں کے اوقات بڑھا دو، نوافل کی تعداد میں اضافہ کر دو، صدقہ خیرات دینا شروع کر دو، رزق تنگ ہونا شروع ہو جائے، کسی کو، مزدور کو، کسی بے کس کو، مجبور کو بلا کر، خاندان کے کسی فرد کو بلا کر اسے کھانا کھلانا شروع کر دو۔ بھائی اللہ کے ضابطے ہیں، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے کاٹنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اسماعیل کا رونگٹا بھی نہیں کٹ پاتا۔ آگ کا کام جلانا ہے،
لیکن جب اللہ آگ سے یہ صلاحیت لے لیتا ہے تو اللہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے. بحر قلزم میں ڈوبنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہاں راستے بن جاتے ہیں. یہ اللہ کے نظام ہیں. خرچ کرتے ہو تو خرچ ہوتا ہے، لیکن جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو خرچ نہیں ہوتا. یہ ملٹیپل ہوتا ہے، بڑھتا ہے. ضرب در ضرب ہو کر تمہاری آمدنی میں، تمہاری قسمت میں، تقدیر میں، آل میں، اولاد میں، صحت میں، عافیت میں، عفت میں، گھر میں، بار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے. لیکن کب کرے گا کون؟ جس کا اللہ پر بھروسہ ہوگا، جس کا اللہ پر یقین ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسکائی وے فاؤنڈیشن کے حوالے سے چند ساتھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا یہاں جامع مسجد اقصیٰ جس پہ آج میں یہاں موجود ہوں الحمدللہ، تو یہاں پر ہمارا زونل آفس بھی قائم ہے. کل ہم نے فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی، 100 افراد کی ضرورت ہے. کتنے افراد کی ضرورت ہے؟ 100. 1 لاکھ کی نہیں، 1000 کی نہیں، صرف 100 افراد کی ضرورت ہے. کرنا کیا ہے ان 100 افراد نے؟ ان 100 افراد نے روزانہ 50 روپے اپنا اور اپنی آل اولاد کا صدقہ نکالنا ہے. کیوں نکالنا ہے؟ تاکہ عافیت رہے، تاکہ اعضاء کی سلامتی رہے، تاکہ آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، مشکلات سے بچے رہیں. صرف 100 آدمی چاہیے. 3 گھنٹے بعد میں نے دیکھا تو تقریباً 300 لوگوں نے اسے لائک کیا ہوا تھا، اس پوسٹ کو. 300 لوگوں نے. لیکن 100 آدمی، ان 300 میں سے 100 آدمی دستیاب نہیں ہوئے. ایک ہم نے واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی کے فیس بک پیج پر. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پوری تحریر مل جائے گی، اس پہ آپ لنک کریں گے تو آپ اس واٹس ایپ کمیونٹی میں چلے جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر کسی کے پاس شو نہیں ہوتا سوائے ایڈمن کے، اور آپ ایڈمن سے رابطہ کرنا چاہیں تو کلک کر کے ایڈمن سے بات کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان نون لوگ آپ سے رابطہ نہیں کر سکتے، آپ سے ڈسکس نہیں کرتے، آپ پوری طرح سے پرائیویسی آپ کی برقرار رہتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانوں کی مثال بھی اونٹوں کی طرح ہے. 100 اونٹ ہوں لیکن سواری کے لیے ایک ملنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پر ایمان آتا ہے، اور ایمان اسی دنیا میں مقبول ہے. قیامت کے دن سب کو ایمان آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی جنت کو دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر، اس کی رحمت کو دیکھ کر، اس کے عذاب کو دیکھ کر سب مومن ہو چکے ہوں گے. لیکن پھر ایمان کارگر نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اپنی ساق سے پردہ ہٹائے گا سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جن کا اللہ پر ایمان، وہ ایمان نہیں ہوگا جو مطلوب ہے، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے. اسی لیے قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی سورہ فجر میں. دامن وقت میں گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مسجد میں بھی گنجائش کافی موجود ہے. قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک اور طرح سے سمجھانا چاہا ہے. فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب اللہ اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے اور آزمانے کے لیے اسے نعمتیں دیتا ہے، تو اکرمہ، اسی تکریم کرتا ہے. اللہ تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تکریم کرتے ہیں. فرشتوں کی تکریم دنیا میں منتقل ہوتی ہے، دنیا بھی عزت دینا شروع کر دیتی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت افزائی کی ہے، میرے پاس مال آ گیا، میں بڑا غریب تھا، مفلس تھا، قلاش تھا، آج میرے پاس سب کچھ ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور اگر اللہ کسی کو آزماتا ہے اور رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میں کہیں کا نہیں رہا، کیا کچھ تھا سب مٹی ہو گیا، بڑا لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا. وہ یہ کیوں نہیں سوچتا؟ ہمارے ہاں بھی اکثر یہی ہے نا کہ اگر کسی کو مال ملتا ہے، عزت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، کسی کے 5-6 بیٹے ہو گئے، وہ کہتا ہے میری کسی نیکی کا صلہ ملا ہے. کوئی حادثے سے بچ جائے نا
تو آپ اسے جا کے تسلی دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تمہاری کوئی نیکی سامنے آ گئی. وہ بھی کہتا ہے ہاں واقعی. یہ نہیں سوچتا میری کوئی نیکی ایسی ہے, ایسی کوئی میری نیکی ہے جو میرے آگے آئے, میری آل اولاد کے آگے آئے, یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. نیکی پر گھمنڈ, کون سی ایسی نیکی ہے جسے اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ہم؟ ہماری ہر نیکی میں دکھاوا آ چکا ہے, ہماری ہر نیکی میں ریا آ چکی ہے, ہماری ہر نیکی میں شمع آ چکا ہے. اکیلے میں کرتے ہیں اور مجمع میں اسے سنا دیتے ہیں. ابھی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں بس اللہ ریاکاری سے بچائے. نہیں میں پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں, بس اللہ ریاکاری سے بچائے. بھائی یہ نفلی روزہ ہے, اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کہیں جاؤ اور کوئی تمہارے آگے دسترخوان بچھا دے تو اس کے ساتھ کھانا تناول کرو. نفلی روزہ ہے, یہ فرض نہیں ہے. صحابہ کرام چھپاتے تھے اپنی عبادات کو, نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے, یہاں بتائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے رہا ہے تو بھی آزمانے کے لیے دے رہا ہے, کسی کو اللہ نے محروم کیا ہے تو بھی آزمانے کے لیے کیا ہے کہ دیکھو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. ہم پر اس کا بھروسہ ہے, ہم پر اس کا اعتماد ہے. ایک بدو نے کہا تھا جب قحط پڑ گیا, سب پریشان تھے, کیا ہوگا, کیسے گھر میں چولہا جلے گا. اس نے کہا تھا بھائی میں جس کا غلام ہوں نا, اس کا بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے, بہت بڑا گوڈاؤن ہے, سالہ سال کا غلہ اسٹور کر کے رکھا ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, میں کیوں پریشان ہوں. سب پریشان تھے اور وہ درخت کے اوپر پاؤں پہ پاؤں رکھ کے سو رہا تھا. مجھے کیا پریشانی, جس کا غلام ہوں وہ میری نگہداشت کرے گا. ایک بدو کو, ایک دیہاتی پینڈو کو, ایک گاؤں کے رہنے والے کو اپنے انسان ہے نا, اس کے غلام ہونے پہ اتنا یقین ہے. ہم کتنے ناسمجھ ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے, ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان ڈپریشن کا شکار. آپ سروے کر لیجئے, 18 برس سے لے کر 30 برس تک کے نوجوان 98% ڈپریشن کا شکار ہیں. کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. کس بات پر؟ وہ کہتے ہیں پاکستان چھوڑ دو, بس پاکستان سے نکلو, پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. جو پاکستان میں پیدا ہوا اس نے غلطی کی. میں نے کہا بیٹا تو خود پیدا نہیں ہوا ہے, تو اللہ کا انتخاب ہے. تو کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو, تو اللہ کی کریشن ہے. ایک عام آدمی کو اپنی کریشن سے پیار ہوتا ہے, وہ اللہ جس کا نام ہے محبت کرنے والا الودود, وہ اپنی تخلیق سے پیار نہیں کرتا. ایک باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے کہ یہ میرے خون کا, میرے جسم کا حصہ ہے. ایک ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے کہ یہ میرے رحم میں پرورش پانے والا بچہ ہے, میری گود پہ جوان ہوا ہے. ایک انسان کسی جانور کو پالتا ہے, اس سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے. کسی سے 40 سال 30 سال دوستی رہ جائے, بھائی بھائی لگنے لگتے ہیں. وہ اللہ جس کا نام الودود ہے, جس نے رحمت کے 100 حصے کیے, 99 اپنے پاس رکھے, ایک دنیا میں اتارا, وہ 99 حصے رکھنے والا رب اس کی رحمت سے مایوس ہو گئے. اور مایوسی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں موبائل ہے, بائک بھی ہے, لیکن موبائل میں بیلنس ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں, بائک میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں, اور ساتھ میں سب سے بڑا نقصان اللہ پر ایمان نہیں ہے, اللہ پر اعتماد نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اپنے جیسے انسانوں پر بھروسہ ہے, انسانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ایک کے پیچھے دوسرا, دوسرے کے پیچھے تیسرا, تیسرے کے چوتھا. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ سکھایا تھا. اس بھروسے کے اوپر, اس بھروسے کے ناطے اور اس بھروسے کے سہارے وہ قیصر و کسریٰ کے حکمران بنا دیے گئے تھے. انہیں اللہ پر یقین تھا. ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے. ان کے یہاں کوئی بیمار ہوتا, پہلے وہ اس پر دم کرتے ہیں,
پھر اس کا علاج کراتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے پہلے ہم علاج کرائیں گے, پھر ہم دعا اور دم کرائیں گے, پھر جب ڈاکٹر کہے بھائی بہت خطرناک, پھر ہم صدقہ کریں گے, پھر صدقہ کریں گے, پہلے صدقہ نہیں. حالانکہ صدقہ ایک علاج ہے, صدقہ ایک دوا ہے, صدقہ ایک شفا ہے, لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے. اور وجہ کیا؟ بھائی کچھ بچے گا تو کریں گے نا. مولوی صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں یار, آپ 25 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 25 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ایک وقت وہ بھی تھا میرے پاس گاڑی نہیں تھی, ایک وقت وہ بھی تھا میں بسوں میں دھکے کھاتا تھا, ایک وقت وہ بھی تھا کبھی کبھی میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں بس میں نہیں چڑھ سکتا تو میں رکشے میں بیٹھ کے چلا جاؤں, 3 کلومیٹر میں پیدل بھی چلاؤں. آج اس مقام پر جہاں پہنچا ہوں ایک دن میں نہیں پہنچ گیا, لیکن کبھی اپنے ماں باپ سے بھی پیسہ نہیں مانگا میں نے. جب میں چھوٹا تھا تب بھی نہیں مانگا, کیونکہ میرا اللہ پر بھروسہ تھا کہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. کبھی میں گھر والوں سے کبھی کسی مسئلے پہ لڑا نہیں. جیسے بھائی لڑتے ہیں نا, اولادیں لڑتی ہیں, ہمیں یہ کیوں نہیں ملا, ہمیں وہ کیوں نہیں ملا. کپڑے پر, لتے, کسی معاملے پر, کبھی کسی معاملے پر میں نے ضد نہیں کی. ضد کرنی ہے تو اپنے رب کے آگے کرو, اپنے رب سے مانگو. اللہم انی ضعیف فقوینی, اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقت عطا فرما دے. اللہم انی ذلیل فاعزنی, اللہ میں معاشرے میں بے عزت ہوں, اللہ تو مجھے عزت عطا فرما. اللہم انی فقیر فارزقنی, اللہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں, اللہ تو مجھے رزق عطا فرما. دینے کی پاور اس کی ہے, دینے کا اختیار اس کا ہے, اس سے مانگو. اس کے آگے اپنے قوت بازو پر, اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرو. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا, کوئی پاکستان تباہ برباد نہیں ہو رہا. ہم 15 سال کی عمر سے پاکستان کے بارے میں یہی باتیں سن رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ قائد اعظم کے الفاظ میں پاکستان ہمیشہ قیامت تک کے لیے قائم کیا گیا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے. تم کچھ کر لو, اللہ اپنے نام کی لاج رکھے گا, پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ. کوئی پاکستان کے لیے ناگزیر نہیں ہے سوائے نظریہ پاکستان کے. سراب ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے کہ اگر یہ نہیں آیا تو کیا ہو جائے گا, اگر اللہ نہیں مانا تو کیا ہو جائے گا, اللہ راضی نہیں ہوا تو ہم لٹ جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن, اللہ تو نہیں مانا تو ہمارا خسارہ ہو جائے گا. اللہ کی پاور ہے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قوت ہے, اللہ کا اقتدار اور اختیار ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں, ذلتوں کا مالک بھی وہی ہے. سارے لوگ آپ کے خلاف سازش کریں, سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. شاعر نے کہا تھا زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدو میرا, پورا آسمان بھی آپ کا دشمن بن جائے. زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یار اب کرنے کے باہیں تو میرا, اس سے بنا کے رکھو. وفی السماء رزقکم, نماز قائم کرو, نماز اللہ سے ملاقات ہے. تہجد کی نماز, ساری نمازیں اللہ کو پیاری, لیکن تہجد کی نماز اللہ کی لاڈلی نماز ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب پر فرض کی تھی, اپنے محبوب سے کہا تھا کبھی آدھی رات, کبھی اس سے کم, کبھی اس سے زیادہ ہمارے لیے کھڑا ہوا کیجئے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے, ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے, سمجھ کر پڑھا کیجئے. اپنے مسائل کا حل قرآن سے ڈھونڈیے. قرآن کو, ایمان کو اپنا ہادی رہبر رہنما امام مقتدا قائد بنائیے. آپ زمانے کے قائد بن جائیں گے. بنا کے دیکھیے, کوشش کیجئے. اور نوجوانوں کو حوصلہ دیجئے. کوئی شخص جو آج یہاں موجود ہے
اور جو ہماری آواز سنے گا اس پر لازم ہے، یہ میں امانت دے کر جا رہا ہوں، پاکستان اپنے فیوچر، مستقبل اور اپنے نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے بجائے یقین بنیے، امید بنیے، آس بنیے، انہیں احساس دلائیے کہ تم اکیلے نہیں، کائنات کا پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں اللہ پیدا کر کے بھول نہیں گیا، تم اس کی نظروں میں ہو۔ شرط کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ نماز قائم کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، رب سے تعلق جوڑ کے رکھو، رب کو منا کے رکھو، رب کے مرضی کے خلاف کوئی کام سرزد ہو فوراً رجوع کرو، فوراً پلٹ کے آؤ، صلاۃ التوبہ ادا کرو، سب سے پہلے نماز کو ترجیح دو، سارے کام بعد میں پہلے نماز، گھر بعد میں پہلے نماز، کاروبار بعد میں پہلے نماز، آل اولاد بعد میں پہلے نماز، نیند بعد میں پہلے نماز، بیمار بعد میں پہلے نماز۔ کر کے تو دیکھو، جس سبب سے معیشت تنگ ہوئی تھی وہی سبب جب درست ہوگا معیشت میں سدھار پیدا ہوگا، معیشت میں نکھار پیدا ہوگا، معیشت میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، لوگوں کے کاروبار اجڑ رہے ہوں گے، تمہارا کاروبار سنور رہا ہوگا۔ لیکن یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوگا، تمہاری نیکیوں کا صلہ نہیں ہوگا کہ مومن کو اس کی نیکیاں جنت میں ملیں گی، یہ آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش میں فرعون نہ بننا، مال آ جائے قارون نہ بننا، اقتدار مل جائے شداد نہ بننا، چار آدمی بات سننے لگیں اپنی گردن میں شریعہ نہ پیدا کرنا، تھوڑا مکان بڑا ہو جائے خود کو فرعون نہ بنا لینا۔ وہ جو بڑا فرعون تھا وہ تو مر کھپ گیا، لیکن آج بھی چھوٹے چھوٹے فرعون ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے مدار میں، جہاں اس کی چودراہٹ چل رہی ہے، جہاں اس کی کوئی چھوٹی سی حکومت ہے، وہاں وہ فرعون بنا ہوا ہے۔ انا ولا غیری، بس میں ہوں، بس وان اینڈ اونلی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شرک ہے۔ اللہ اکیلا ہے، یکتا، بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ باقی ہر انسان کی طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر انسان کا متبادل موجود ہے، ہر انسان کا ریپلیسمنٹ موجود ہے۔ ایک انسان جات کتنے زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے ہوئے، نامور بے نشان کیسے کیسے، کچھ نہیں ہے۔ 2023 کی آمد ہے۔ بحث کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا سال ہے کہ یہ ان کا سال ہے، ہم 2023 کی مبارکباد نہیں دیتے، یہ سنت ثابت نہیں ہے، یہ بحث کی بات نہیں ہے۔ سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم 2000 میں تھے تو ہم کس مقام پر کھڑے تھے، اللہ کے کتنے قریب تھے، اور اب 2023 آ رہا ہے، اٹس مین 22 سال گزر گئے۔ آج ہم کس مقام پر ہیں؟ اللہ سے قربت بڑھی ہے یا قربت گھٹی ہے؟ دوریاں آئی ہیں، کہاں ہیں ہم؟ مخلوق سے محبت، مخلوق کے تعلق، مخلوق سے رابطہ، اہل و عیال، برادری، خاندان سے تعلق، رابطہ، اس کس مقام پر ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ بھائی بھائی سے بولنے کو تیار نہیں ہے، بہن بہن سے نالاں ہو چکی ہے، اولاد ماں باپ کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں رہی، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ اہل ایمان اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ایمان قرآن سے آئے گا، اخلاق، کردار نماز سے آئیں گے، معیشت کا سدھار بھی اسی طرح ہوگا، معاشرت کا نکھار بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دین و دنیا دونوں بہترین فرما دے۔ خوب پیسہ کمائیے، نوجوانوں کو حوصلہ دیجئے۔ بائک ہے، صرف بائک ہے اور ایک موبائل ہے، تمہارے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گویا حرام ہے، حرام۔ فتویٰ نہیں ہے، یہ موٹیویشنل جملہ ہے۔ عربوں کے ہاں حرام ناجائز کو بھی کہتے ہیں، اس سینس میں کہہ رہا ہوں، جائز نہیں ہے تمہارے لیے،
الاؤ نہیں ہے تمہیں ایک موبائل تمہارے پاس اسمارٹ فون موجود ہو اور ایک تمہارے پاس بائک موجود ہو، پھر تم کسی سے سوال کرو مجھے 1 لاکھ دے دیں، مجھے 50,000 دے دیں، مجھے 40,000 دے دیں، پھر اتار بھی نہیں سکو. بہت غلط کنڈیشن ہے. بیماری ڈھونڈو، بیماری کہاں ہے؟ چھوٹی چھوٹی لیبارٹریز سے اگر چیک نہیں ہو پا رہا، قرآن میں آ کے تلاش کرو. قرآن کسوٹی ہے، پڑھنا شروع کر دو قرآن کو. کہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے. اللہ سے دعا کرو، تہجد میں وقت لگاؤ، لمبے سجدے کرو، رات کے وقت رو. اور یہ رونا تہجد کے وقت میں نصیب ہو جائے تو سمجھو گے کہ بس تمہارا ہی ہے تمہارا رب، صرف تم ڈائریکٹ ڈائلنگ پر ہو، وہ تمہاری سن رہا ہے اور تم اس سے اپنے شکوے بیان کر رہے ہو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا شکوہ بھی اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، اپنا غم بھی اس کے حوالے کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ نے نوکری بھی دی، گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، ہمیں بھی ہمارے نوجوانوں کو بھی سب کچھ ملے گا، لیکن ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اگر ایمان کے بغیر ملا تو نہ یہ دنیا میں صحیح ہوگا نہ آخرت میں صحیح ہوگا. الحمدللہ مسجد اقصیٰ جس میں ہم آج موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کھڑکیاں ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں اور سارا یہ ورک ہوا ہے. کچھ ورک میرے خیال ابھی بھی باقی ہے اور وہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توحید و سنت کا، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں موجزن کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پیار کرانے کا ایک بہترین مرکز بنائے.